لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، آپ جانتے ہیں کہ طائف کے اندر ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں، کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ پریشان ہو گئے، اور کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اتنا پریشان ہوئے کہ آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا، اور ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں جو آبادی بسی ہوئی ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں ضرور ایمان میں داخل ہوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے اور اتنے زخم تھے، اتنا صدمہ تھا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس زخم کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے طائف کا سفر کرایا. اس زخم کو مندمل کرنے کے لیے، اس زخم کو بھلانے کے لیے اور اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں بلایا اور انسانوں کو بتلایا کہ اے انسانوں، اگر تم میرے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتے ہو، ان کا استقبال نہیں کرتے ہو، ان کو خوش آمدید نہیں کہتے ہو، ان کو مرحبا نہیں کہتے ہو، تو تمہارے مرحبا کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تم میرے محبوب کو خوش آمدید نہیں کہتے ہو، ان کا استقبال نہیں کرتے ہو، تو میں اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر فرشتوں کے ذریعے سے ان کا استقبال کراؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر بندگی کا وصف ہو، جس کے اندر بندگی کا مادہ ہو. پتہ یہ چلا کہ بندہ جب بنتا ہے تو یہ بندہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، نوری مخلوق سے آگے نکل جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، تمام تعریف اس ذات کے لیے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. اور لیلن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کے معنی آتے ہیں کہ پوری رات میں یہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے
یہ کام کیا ہے۔ لیل، اسلام کے اندر رات کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم لوگ راتوں کو کس طریقے سے گزار دیتے ہیں، سونے میں گزار دیتے ہیں، موبائل کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، شادیوں میں گزار دیتے ہیں، پوری راتیں ہماری برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر رات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی ہے وہ رات کو نصیب ہوئی ہے۔ تہجد کی نماز نصیب ہوئی ہے تو وہ رات کو نصیب ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو رات کو ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کا سفر جو ہوا ہے وہ رات کو ہوا ہے۔ آپ نے مسجد اقصیٰ کو جو دیکھا ہے وہ رات میں دیکھا ہے۔ تمام انبیاء کی جو آپ کو امامت حاصل ہوئی ہے وہ رات کو حاصل ہوئی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر جب آپ پہنچے ہیں تو رات کا وہ حصہ تھا، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم کو آپ نے رات میں دیکھا ہے۔ تو میرے بھائی، اسلام کے اندر رات کی بڑی اہمیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ دنیاوی برکتیں تو یہ ہیں کہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور دینی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو تمام آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کا قبلہ متعین فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں ایک مدت کے بعد میں تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا، تو اس طریقے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قبلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ کو نبی القبلتین کہا جاتا ہے کہ دونوں قبلوں کے نبی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اتنا لمبا سفر تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتا کہ اتنے کم وقت میں کسی انسان نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، مکے سے بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد میں وہاں سے 7 آسمان پر اللہ سے ملاقات، جنت اور جہنم کو آپ نے دیکھا۔ اور اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں آپ کے اوپر۔ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے اوپر موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی جانب سے آپ کو جو تحفہ ملتا ہے وہ نمازوں کا تحفہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ نماز کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے وہ تمام کے تمام زمین کے اوپر نازل فرمائے، اور اس میں واسطہ بنایا جبرائیل امین کو کہ جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ تحفہ دے کر کے واپس آؤ۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھی درمیان سے ہٹا دیا اور کہا کہ نہیں، اے جبرائیل تمہاری ضرورت نہیں، میں اپنے محبوب کو بذات خود یہ تحفہ عطا کرنے کے لیے اور اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر کے آئے ہیں نماز کا، اس تحفے کی ہم قدر کریں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج نصیب ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات آقا کے دل کے اندر ڈالی، اور آقا نے یہ بات فرمائی کہ اے مومنو، اگر تم کو معراج حاصل کرنا ہے تو میرے در پر آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، اور تم کو دن بھر میں 5 مرتبہ معراج نصیب ہوگی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح وقت کے اوپر
نمازوں کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔